اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اچھا مدیحہ ہیں کلاس میں؟ مدیحہ جعفری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیحہ آپ نے مجھے 2 کوسچنس پوچھے تھے, میں نے ان کا جواب دے دیا تھا آپ کو. میں نے آپ سے کہا تھا پوچھ کے بتاؤں. آپ نے نہیں دیا تھا. اچھا ہاں سوری, مجھے لگا میں نے آپ کو بتا دیا تھا, میں نے ان کا پتہ کر لیا تھا. مدیحہ وہ نماز کا تو جہاز میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ بالکل ہاں نماز کا ایک تو مدیحہ نے سب لوگ ہی سن لیں کہ سب لوگ آپ ٹریول کرتے ہوں گے. مدیحہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نماز کے لیے کہ جہاز میں جو نماز پڑھتے ہیں کیا ان کو دہرانا ہوتا ہے واپس آ کے. تو اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے پائی جاتی ہے, لیکن آپ لوگ اگر مائک میوٹ کریں گے تو پھر میری آواز پلٹے گی نہیں. اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں قبلے کا پتہ لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک خاص ڈائریکشن پتہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ قبلہ پتہ کر سکتے ہیں. جہاز پہ آپ کو تھوڑا سا رخ اپنا موڑنا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ نہیں موڑ سکتے تو آپ سیٹ پہ نا کھڑے ہو کے یا پھر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کہ جیسے جو میری ٹیچر ہیں وہ اتحیات پہ بیٹھ جاتی ہیں کرسیوں کی, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی, ویسے نماز وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. یا آپ ٹوٹلی بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئی تو آپ پلٹا بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب اس میں پائی جاتی ہیں چیزیں کہ واپس آ کے آپ دوبارہ پڑھ لیں اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات جو پوچھی تھی آپ نے وہ اپنی میٹ کے متعلق پوچھی تھی. اس کے بارے میں بہت 100% یہ کنفرم ہے کہ وہ آپ کے کھانے پکا سکتی ہے, آپ کے گھر کام کر سکتی ہے, آپ کی پلیٹوں میں کھانا کھا سکتی ہے. ہاں وہ ہندو ہے, ٹھیک ہے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اپنے ذہن سے تمام باتیں نکال دیجیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مدیحہ, شکریہ بہت بہت. اچھا چلے, یہ مدیحہ کی مانت تھی میرے پاس تو میں نے کہا میں ان کو بتا دوں. یہ آج میں نے ڈیفینیشن آج تو نہیں کل میں نے سنی تھی تقویٰ کی نا, وہی بیسکلی جو ہم بولتے ہیں اللہ کانشیس ہونا, وہی وہ بھی کہہ رہی تھی. لیکن تھوڑا سے ورڈز ان کے فرق تھے تو میں نے سوچا اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے کیونکہ تقویٰ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کا ہمیں آرڈر دیا ہے کہ واتقوا, تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. انہوں نے یہ سمجھایا کہ تقویٰ کے سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت جو انسان متقی ہوتا ہے یعنی تقویٰ والا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. بیسکلی ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کانشیس ہو یہی ہے. لیکن انہوں نے ان الفاظ میں کہا کہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہ ہو جب آپ اس خیال سے ہٹ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خدا نخواستہ نہیں دیکھ رہے. ہر وقت آپ کو یہی ہو دماغ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرا سٹیپ تقویٰ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات بھی بولیں, منہ سے نکالیں, یا جو کام بھی کریں, آپ جو ایکٹ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی رپورٹ جا رہی ہے, وہ لکھا جا رہا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہو کہ جو میں کروں گی نا کل یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا. ابھی جو میں کرنے جا رہی ہوں کل یا تو میرے سامنے جنت کی صورت میں کھڑا ہوگا یا یہ جہنم کی صورت میں کھڑا ہوگا. تو یہ 3 چیزیں, سے اگر آپ بچوں کو کوئی بات کہنے والی ہیں, آپ بچوں پہ کسی چیز پہ ناراض ہیں, یا آپ بچوں کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا فیصلہ کرنے لگی ہیں. بعض فیصلے ہم بچوں کی زندگی کے بارے میں ایسے کرتے ہیں جو ان کو دین سے بہت دور لے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ایکسیپشنز ہر سچویشن میں ہوتی ہیں, وہ ایک الگ ہیومن بینگز ہے. بچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے. اگر آپ کبھی ابھی نوٹس کریں تو شاید آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں آپ اپنے پیرنٹس کی کنٹریبیوشن شاید بالکل بھی نہ پائیں. آپ کو یہ لگے 100% یہ لگے گا کہ آپ ایک الگ انڈیویجول ہیں اور آپ نے اللہ کو خود ڈھونڈا ہے, اللہ کو خود پہچانا ہے. لیکن پیچھے کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی ایفرٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی ایفرٹ آپ کے بچے کے لیے 100% ہونی چاہیے. وہ آگے جو بھی نکلتا ہے وہ سنتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک الگ دور کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اپنی اولاد پر اپنے دور کے اصول نہ لگاؤ, وہ ایک اور وقت کے لیے پیدا کیے گئے.
وہ ایک الگ وقت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن جو قرآن کے اصول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، آپ کا فرض ہے ان کو، چاہے آپ کو لگ رہا ہو یہ سو رہے ہیں، چاہے آپ کو لگ رہا ہو یہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھ کے کرنا پڑتا ہے، ٹائم دیکھ کے بتانا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے لیے اللہ لکھیں گے وہ، کہ اس میں میری خاطر اپنے بچے کو یا ایک انسان کو یہ کہ باقی اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ نے زندگی میں بہت سٹیجز دیکھے، گزار کے آپ نے اللہ کو پہچانا، ہر طرح کے کام کیے، اچھے برے سب، ہر طرح کے رزلٹس دیکھے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آیا کتنی جگہ پہ. اللہ ان کو بھی اپنا آپ ضرور دکھائے گا، دعاؤں میں تو وہ ہوں گے آپ کی دعاؤں میں ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ ضرور ان کے لیے کرنی ہے. تو وہ کیوں؟ کیونکہ وہ لکھا جائے گا. تو وہ ایک یہ جو باتیں وہ اس لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ جو آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں، جو بھی آپ فیصلہ لینے لگے، آپ نے یاد رکھنا کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ کو ایک راستے پہ لے جائے گا یا یہ دوسرے راستے پہ لے کے جائے گا. تو یہ انہوں نے تقویٰ کی ڈیفینیشن بتائی تھی جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک خاتون ہے جس نے پورا عبایا پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک چادر لی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت پردے دار ہے، اس سے تقویٰ نہیں ظاہر ہوتا. تقویٰ وہ فیلنگ ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے. اگر آپ نے اس تقویٰ کے ساتھ وہ عبایا پہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائڈ بائی 1000 کر دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے آپ نے وہ عبایا کسی اور پرپس کے لیے پہنا ہے، اس میں ریا نہ ہو، اس میں شو آف، یعنی کہ اس میں یہ نہ ہو کہ میں بہت نیک ہوں پریٹینڈ کرنے کو، اس میں کہیں کی سختی نہ ہو، اندر سے آپ سخت آزار ہو. کہ بعض گورنمنٹس ایسی پابندیاں لگاتی ہیں نا، تو کیا ہے ان سے آپ سمجھ لیں کہ تقویٰ کہاں ہے؟ آپ کے دل میں ہے. تقویٰ والی فیلنگ ٹوٹلی آپ کے دل میں ہے. وہ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے. ہا ہونا مطلب یہاں ہے، اپنے ہارٹ کی طرف اشارہ کر کے. تو چلیں ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو. اچھا، کل ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا اور امن کی جگہ بنا. اور پھر ہم نے مقام ابراہیم کے بارے میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ. اور اس کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، یعنی وہاں پہ نماز پڑھیں. اور اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ گھر کو پاک رکھیں، پاک صاف کر دیں. اب یہ دونوں میننگز میں ہم نے دیکھا تھا، ایک تو بتوں وغیرہ سے پاک کر دیں، دوسرا لٹرل میننگ میں بھی کہ وہاں پہ گند، بدبو، اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. کہ مسجد پھر ہمیشہ بہت صاف ہونی چاہیے. طائف کرنے، پھر ہم نے طواف کرنے والوں کے بارے میں پڑھا، اور اعتکاف اور رکوع اور سجود، کیونکہ رکوع اور سجود بیسکلی نماز کے سینس میں آتا ہے نا. تو آپ کو آئیڈیا کتنی دفعہ ہم نماز میں کتنی دفعہ رکوع کرتے ہیں اور کتنی دفعہ سجدے کرتے ہیں. ہر رکعت میں تو آتے ہیں، اور کتنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو بیت اللہ میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں تو تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اشراق کی بھی شاید ہوتی ہے، ناٹ شیور اباؤٹ اشراق، لیکن اس کی ہوتی ہے. اچھا، اب اور پھر ہم نے جمع سالم اور جمع مقصر کے بارے میں بھی پڑھا. اگر آپ لوگوں کو کل سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، جمع سالم اور جمع مقصر کے آگے یہ بہت ریپیٹ ہوں گے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے لگے حضرت ابراہیم کے بارے میں مزید. وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم نے، رب اجعل، اب دعا آ گئی ہے دوبارہ. سوری، یہ والی دعا تو ہم نے پڑھ لی تھی، اس سے اگلی والے اس پہ تھے ہم. اس میں ہاں یہ آیت ہم ڈسکس کرنا بھول گئے کہ ہم نے رزق کی اور امن کی دعا کی، پھلوں کی دعا کی ان کے لیے جو وہاں پہ رہنے والے تھے، مکہ میں رہنے والے. اور کہا کہ جس نے کفر کیا، اپنے وہ محتاط ہو گئے اپنے پہلی والی دعا کے پس منظر میں، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کی تھی. اب انہوں نے خاص طور سے یہ بات کی کہ جس نے کفر کیا تو جو ایمان لایا، صرف ان کو یہ نعمتیں دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے آگے سے کہا کہ جو ایمان نہیں بھی لایا تو دنیا کا فائدہ تو اس کو بھی ملے گا، لیکن اینڈ میں وہ عذاب النار کی طرف لے جایا جائے گا. اب اس کے بعد آگے ایک ایسا منظر اپنے ذہن میں لے آئیے آپ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور وہ صحرا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. سوری سنم، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کر سکتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟
جی کوئی امپورٹنٹ کوشچن ہے تو پوچھیے یہ مدیہ. والی بات کل میں آپ سے، آپ نے ذرا جلدی کلاس ختم کر دی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آخری ہے، ثم استراہ الا عذاب النار و بئس المصیر، یہ جو اور اتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ، تو یہ لوٹنے کی جگہ یہ آخرت یہاں پہ معنی ہے یا اس میں بیت اللہ کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی لوٹنے کی جگہ انہوں نے کہا نا، بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا، تو یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. اچھا جو لوٹنے کی جگہ تھی نا وہ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھی تھی، اور وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی تھی وہاں پہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے پچھلے حصے میں یہ کمپلیٹلی مینشن کیا تھا کہ جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی مینشن کر رہے ہیں کہ ومن کا، اس آیت کے پیچھے جائیے آپ، بئس المصیر کے پیچھے جہاں سے یہ آیت کا یہ والا حصہ شروع ہو رہا ہے، کالہا فرمایا ومن کافرا، تو جس نے کفر کیا، امتعہ تو میں اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر میں اس کو گھسیٹوں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر تو کتنے ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یعنی یہ آگے ایکسپلین کریں عذاب النار کو کہ وہ لوگ جو عذاب النار کی طرف گھسیٹے جائیں گے، دنیا میں ان کو دنیا کی ساری لگژریز ملیں گی جو مسلمانوں کو یہاں ملتی. آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنی جی جی بری ہے بالکل، آخرت، جی جی بالکل آخرت کا ایک ذکر ہے. آخرت میں نے جگہ اس کا ڈسکرپشن بھی بتایا تھا، اس کا روٹ ورڈ تھا، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، بلکہ کسی کے پاس لکھا ہوا ہے تو بتا دیں. یا رہا تھا آپ نے، مسیح کا مطلب اور وہ ہاں جی وہ، لوٹنے کی جگہ. اور یہ ورڈ عموماً یا تو یہ ہوتا ہے جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور ایک یہاں پہ جہنم کے لیے بس ہوتا ہے مجھے بہت. کنفیوژن تھا کہ یہ لوٹنے کی جگہ خانہ کعبہ کو کہا جا رہا ہے یا آخرت کو کہا جا رہا ہے، یہ کنفیوژن بس دور کرنی تھی مجھے. جزاک اللہ خیر. اس کے پیچھے بئسا بھی ہے نا، بہت ہی جی بری جی جی. لوٹنے کی جگہ. جی چلیں اب اگلی آیت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب یرفعوا بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، اچھا من البیتی گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل. وَإِذْ دیکھ لیجئے، اور جب، اس کا ورڈ ہم پہلے بہت پڑھ چکے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے جب، با کا مطلب ہوتا ہے اور، یرفعوا بلند کرے تھے، رافع اس کا روٹ ورڈ ہے. اب یہ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں. رافع عین ہوتا ہے اس کا روٹ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا بلند کرنا. ٹھیک ہے. رافع جو نام ہوتا ہے نا اردو میں جو رکھا جاتا ہے، رافع نام وہی بلند پایا شخص کو کہتے ہیں. تو رافعہ اس کا مطلب بھی بلندی والی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اس سے آپ کو یہ میننگ بہت آئے گا، قرآن میں بہت دیکھیں گے آپ یہ لفظ. تو یا اس سے یاد رکھیے گا کہ رافعہ اور رافع ورڈ اسی سے بلند کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ہمیں بتا رہے ہیں. یہ آیت 2400 ایئرس کے بعد آئی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے 1450 سال بعد میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ایک ایک جسچر بھی ریکارڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ بہت سارے قریش کے سرداروں کے بھی ایکشنز پڑھیں گے. آگے بڑی انٹرسٹنگ ایک سورہ آتی ہے جس میں اس کے ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم امیجن کریں، چونکہ وہ پوری سچویشن دکھا رہے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ یرفعوا آیا ہے تو سارا یہ کون سا والا ٹینس ہے؟ اس کے حروف عطین کہاں آ رہے ہیں؟ شروع میں آ رہے مدارے یا ہاں بالکل مظاہر. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو نہیں وہ بلند کر رہے، وہ تو ماضی میں کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا. اور وَإِذْ آ رہا ہے جب. ہاں ویری گڈ. جب از آتا ہے نا مضارع سے پہلے تو وہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے. سب لوگ یہ نوٹ کر لیں، میں باری باری سب سے پوچھوں گی کہ جب اس پیچھے آ جائے مضارع کے تو اس کو ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں. القواعدہ کو دیکھیں، اس ورڈ کو قواعد قاعدہ کی جمع ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا قادہ
وہ پوسچر ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں. وٹ از مجرک؟ یہ میں نے مجرک کا ورڈ مضارع نہ کہہ رہی ہوں، مضارع کا اچھا میں پوچھ رہی ہوں. مضارع جو ہوتا ہے ٹینس ہے نا، ایک پاسٹ ہے، ایک ماضی ہوتا ہے عربی میں، اور ایک مضارع ہوتا ہے. مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں، جبکہ ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرزانہ کا شاید کوشچن تھا. فرزانہ 2 ٹینسز، جیسے ہمارے انگلش اور اردو میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں صرف 2 ٹینسز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ماضی جو کہ پاسٹ ہوتا ہے، اور ایک کو کہتے ہیں مضارع جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. عربی میں صرف 2 ٹینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ورڈ حروف عتین، عین، الف، تا یا نون، الف تا یا نون ورڈز کے شروع میں آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب وہ سوری میرا کویسچن ہے. جی فاطمہ. سوری آپ شاید میں غلط ہوں، مگر مجھے کچھ یاد آ رہا تھا. آپ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا تھا کہ جب اللہ سے پہلے بھی اگر جب وز آتا ہے تو وہ پھر وہ جو آیت وہ پاسٹ ٹینس میں ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک رول ہے نا وائز کا؟ کیا تھا؟ سوری. جیسے وائز کے بعد، اب میں ہو سکتا غلط ہوں یا صحیح یاد نہیں ہے، اس کے بعد جب اللہ ورڈ آتا ہے تو پوری آیت پاسٹ ٹینس میں ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک رول ہے وائز کا؟ نہیں وائزہ کا نہیں. اچھا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی لینا. اللہ بول رہی ہو نا آپ؟ جی اللہ پتہ نہیں مجھے سے لگا نہیں کچھ تو وہ اور ہوا. پاسٹ اس ٹینس میں کے یہ آیت. واعظ یا واعظا کے میں نے آپ کو رولز بتائے ہوں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی رول نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تھینک مجھے یو. یاد نہیں آپ کس کی بات کریں. وہی آپ اچھا ایک تو جزاک اللہ بولا کریں پلیز اس کلاس میں. مجھے یاد ہماری ٹیچر نے جزاک اللہ. مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے تھینک یو، جب ان کو تھینک یو کرتے تھے، کیونکہ جزاک اللہ دعا ہوتی ہے نا، تو مجھے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیادیں. ہم القواعدہ پہ تھے. القواعدہ قاعدہ کی جمع، ہم کاف عین دال اس کا روٹ ہے. ہم جو اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی کا ہی ایک فارم ہے. کاف عین دال. قاعدہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور ہم درود شریف اور تشہد وہ سب قاعدہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ جو چیز جڑ میں ہو. میں ایک منٹ اس پوائنٹ کو ایکسپلین کر دوں پھر آپ کی بات سنتی ہوں، یہ تاکہ باقی لوگ اس کا میننگ سن لیں. جو چیز روٹ میں ہو نا، جڑ میں، ٹھیک ہے، روٹ میں ہو، تو اس کو بیسکلی، کیونکہ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو کے ہم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو جو چیز روٹس میں ہو نا، زمین کھود کے بھی جب آپ اگر جب نیچے جائیں تو اس کو بھی عربی میں قاعدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قواعد کیا ہوتا ہے؟ بنیادیں، بیس بنانا. ٹھیک ہے. ہاں اب آپ بتائیے آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میں کہتی یہ جمع سالم ہوگا یا جمع مکسر ہوگا؟ قواعد اس میں ٹوٹ رہا ہے نا ورڈ، کاف عین دال اس میں ٹوٹ رہا ہے، جمع مکسر ہے یہ. مکسر. ہاں لیکن مدیہ آپ جمع مکسر اور جو جمع سالم کا رول ہے نا، وہ والا جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا بہت ساری اور بہت کم، اس کو آپ ہر جمع سالم اور اس میں نہیں دیکھیں گی. ٹھیک ہے. مکسر میں نہیں دیکھیں گی. ٹھیک ہے. جب اس کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی. اور اس پہ یہاں پہ کاف دیکھو نا، اب آپ اس کا روٹ ورڈ میں نے آپ کو بتایا کاف عین دال، تو قواعد میں غائب ہو گیا، عین ہے ہی نہیں، عین بالکل. تو اس کا مطلب یہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو یہ ٹوٹی پھوٹی جمع، یہ جمع مکسر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اچھا اب یہ تھا کہ وہ بنیادیں اس کی کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کی جو گھر بنا رہے تھے، اس کی بیس آپ سمجھو، جب کھودتے ہیں نا، کھود کے نیچے سے آپ رکھنا شروع کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد اوپر تعمیر کیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ گھر جب نے اس کی کنسٹرکشن شروع کی تو تب کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. من البیتی، گھر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ دونوں کے دونوں کام کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے. کاف با لام اس کا روٹ ہے ایکسیپٹ کرنا. یا اللہ ہم سے ایکسیپٹ کر لے. اب جیسے جیسے کنسٹرکشن ہوتی جاتی تھی نا، تو ظاہر ایک دن میں تو تعمیر ہوتی نہیں، دن لگے ہوں گے ان کو. پتھر لاتے تھے پہاڑوں پہ سے،
پہاڑوں پہ سے لا کے یہاں رکھتے تھے، پھر اس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ہماری طرح نہ تو کرینیں تھی اس وقت اور نہ ہی ریڑیاں ویڑیاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، 2 دفعہ ریپیٹ کیا، انا بے شک کا تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، السمیع سین میم عین اس کا روٹ ہے، سننے والا ہے، العلیم عین لام میم جاننے والا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ تعمیر کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر کو. اور پیغمبر کیسا پیغمبر ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہر چیز چھوڑی ہے. اب اگر اسماعیل ان کے ساتھ تعمیر کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحرا میں، وہ دوبارہ آئے، اس کے بعد وہ بڑے ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کو تعمیر کر سکے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ اوپر سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول فرما ہم سے. اب یہاں سے نا بہت سارے لیسنز ہم نے لینے اس دعا سے. ٹھیک ہے، باقی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، سمپل تھا، انا کان تک سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم ایک ایک کر کے نا اپنے لیے لیتے کہ کیا. ایک تو آپ یہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا، آپ کا نفس بڑا چوڑا ہو جاتا ہے. تہجد پڑھی یا پھر کوئی کسی کو صدقہ کر دیا بہت بڑا، یا کوئی نیکی کا کام کر دیا، تو ایک سیکنڈ کو نا نفس بھول جاتا ہے آپ کا. بڑی سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ ایک فیلنگ بھی آتی ہے نا کہ میں بڑی نیک ہوں. تو ان کو دیکھا ہے آپ نے، اس صحرا میں گرمی کتنی ہوئے گی، اور کیا کیا نہیں کیا. اس بچے کو وہ چھوڑ کے گئے، اور اللہ جی تو قبول فرما لے ہم سے. ہمبلنس کی پیک. تو اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کو بتاتی ہوں. کہ اب ایک پوائنٹ اس سے یہ لیجئے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیکی کرتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میری تو نیکی قبول ہوئی کہ ہوئی، بلکہ ساتھ ساتھ اس کو الٹا اس کو یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں، اللہ کے معیار کی ہے بھی یا نہیں. اور یہ عاجزی، یہ ہمبلنس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ایسے افراد ہیں جن کا، بلکہ سارے ہی پیغمبر، جن کے ایکٹس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، کس وقت ان کا کیا بیہیویئر تھا. تو اس میں اب ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا ایک بات یاد رکھیے گا، جو انا کانتا سمیع العلیم ہے نا، دوسرا لیسن لکھیے. انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آپ آگے پڑھیں گے، جو میں کئی دفعہ کوٹ کر چکی ہوں آپ کے سامنے، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، تو میں بالکل اس کے پاس ہوتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا مسلمان مجھے پکارتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے. اللہ نے کہا میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے. جب بھی وہ اللہ سے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنیں گے. ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں. ہم دوسروں کے جنت اور جہنم جو ہے نا اپنے کندھوں پہ لے کے چلتے ہیں. بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں کس قدر غلط کام کرتا ہے، فلاں جہنمی، فلاں گنہگار. تو ہر جہنمی اور ہر گنہگار جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا بھی اللہ سے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے نا اللہ سے کنیکٹ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ نے تو کہہ دیا فَإِنِّي قریب، کہ اللہ کے دوبارہ میں آپ کو آیت سناتی ہوں کہ جب اے نبی، جب تیرے بندے مجھ سے، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. تو پکارے مجھے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے. تو اس لیے ہمیشہ کبھی ایک تو یہ میں نے سائٹ پہ ایسے ہی بات کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، کوئی بہت گناہ کبیرہ، یا کوئی بہت ہمیں لگے کہ بس اب تو میرے لیے راستے ہی بند ہو گئے، تو بھی یاد رکھے گا نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک ریلیشن شپ ہے انسان سے. ایک یہ بات ہم نے سیکھی. دوسری ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہر نیکی کے بعد فوری طور پہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول. ہم کرتے ہیں نا جب کلاس اینڈ کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اسی کا حصہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ. اس میں ہم سب کا میں جو دعا کرتی ہوں اس میں ہم سب کا کہتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے اس نیکی کو، ہمارے بیچنے کو اپنے حق میں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے دین کا کام لے نا تو اس کا احسان ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے لوگ ہیں، ذرا دنیا دیکھنا شروع کریں نا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک. انتہائی انٹیلیجنٹ، پبلک سپیکنگ کے ماہر. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں. یہ میری ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش ہے. تو کیا ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے، تو جانتا ہے ہم سب کی ایفرٹ کو. اچھا چوتھی بات یہ نوٹ کر لیں، یہ صرف یہاں اتنے حصے میں ہی آیت کا ایک لیسن اور، کہ ایمان کبھی بھی جینز میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گھر نہیں بٹھا دیا کہ جیسے اگر ابھی کا کوئی باپ ہوتا نا جو سچی بات بتاؤں، اگر 15-16 سال کا بھائی بیٹا آپ بیٹھ جو بیبی، ہمارا تو بیبی بڑے نہیں ہوتے 20-21 سال کے بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے مسجد تک. تو ایمان جینز میں ٹرانسفر وہ حضرت اسماعیل کو کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مسجد تک لے کے آئے ہیں ان کو. تو آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے وہاں تک پہنچایا. اس کے بعد بیٹے کی اپنی ایفرٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر کسی کی بعد میں اپنی زندگی اللہ سے اپنا ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن اگر میں اپنی اولاد کو مسجد کی خدمت میں شامل نہیں کروں گی، آپ نہیں کریں گے، یہ ہم سب نہیں کریں گے، تو مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، آپ نے خود دیکھی ہوں گی مگر خالی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مسجد سے کنیکٹڈ رہے تو آپ اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور پہلے خود کنیکٹ ہونا پڑے گا، پھر ہی مسجدیں آباد رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے. انکا بے شک تو انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا، تو سن رہا ہے جو میں اس وقت تقبل منا کی دعا کر رہا ہوں، اور جو میں اور آپ اس وقت بول رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنے. العلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی بات کو قبول کیا ہے، صاف صاف مطلب ابراہیم علیہ السلام کتنے لکی، اگر آپ اور کریں ان کی ایفرٹ ساری اپنی جگہ. لیکن میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہماری پوری عبادت کیسے اگر آپ حج کو لیں جاتے ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کی یادگار، ان کی فیملی ہے تھرو آؤٹ وہ، اور ان کی فیملی کی ہم حضرت حاجرہ کو فالو کرتے ہیں. مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت بھی ان کی اپریشیٹ کر رہے ہیں. کس طرح ربنا تقبل منا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی کہ ہر جو مسلمان جائے گا اس کو مقام ابراہیم پہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا تو طواف بھی اس کا قبول نہیں ہوگا اور حج قبول نہیں ہونا. پھر کیا کیا کہ وہ جگہ جہاں پہ وہ یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں سب کے لیے مسجد بنا دی. پھر آپ کو پتہ ہے قربانی بھی حج پہ کی جاتی ہے، جب آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس پہ قربانی نہ کی جائے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. تو پورا حج حضرت ابراہیم کی فیملی کی ایفرٹس پر ہی بیس کرتا ہے. پھر جب ہم جاتے ہیں نا، ہم مینا میں پتھر مارتے ہیں، تو وہ جب قربانی کرنے جا رہے تھے تو شیطان آ کے راستے میں کھڑا ہوا تھا نا. تو جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ کو ریلیجن میں عقل کو چھوڑنا پڑتا ہے بعض جگہوں پہ، کہ یہ لاجک دیکھو، تم لاجک ہے کہ تم ایک خواب کے پیچھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. لاجک سمجھا رہا تھا وہ کہ بار بار آ رہا تھا راستے میں کہ یہ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تو قتل منع کیا، وہ کیسے تمہیں حکم دے سکتے ہیں چھری پھیرنے کا. تو پھر اس جگہ پہ پھر 3 شیطان بنائے گئے کہ وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم کو اس جگہ پہ روکا تھا کہ ان کو پتھر مارے. تو اب پوری کیا ہے، پورا حج حضرت ابراہیم کی فیملی پر بیس کرتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبولیت اختیار فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں یادگار بنا دی کہ دیکھو یہ تمہارے ریلیجیس فادر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو فالو کرو. آپ کو پتہ ہے اگلی آیت آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بائبل میں جب سنا رہے تھے تو ان کو بتایا تھا نا کہ اسمہ احمد، ایک نبی آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اور ساتھ ساتھ وہ جب یہ بات کہتے تو وہ یہودی ان کو بھی بتایا تھا عیسائیوں کو کہ اگر میں بنی اسماعیل میں سے ہوں تو دکھ کی بات نہیں، میں تو بشرا ہوں، یعنی کچھ خبری ہوں۔ بشرا کہتے ہیں نا گڈ نیوز کو، تو کہتے تھے انا دعوت ابراہیم، کہ ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اس کی آگے ایکسٹینشن پڑھتے ہیں اس دعا کی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا، یہ ہمارے رب۔ اچھا مجھے پہلے سوری یہ بتا دیجیے آیا نمبر 127 سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے اس سے؟ جی آ گئی الحمدللہ۔ جی آ گئی۔ ثنا جی جی دیکھیں، جس میں پریکٹس کے لیے بات کر رہی ہوں کہ ابراہیم پہ، اسماعیل پہ اور سمی پہ پیش ہے، تو فائل کی اگزامپل آ گئی نا ہمارے پاس۔ ہاں بالکل، میں فائل کی اگزامپل یہاں پہ آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی، لیکن بیچ میں اس کا آ گیا تھا، اس کا بیچ میں کوشچن آ گیا تو رہ گئی، بلکہ ہم ایسا کہتے ہیں مفعول بھی پڑھ لیتے ہیں، سائڈ سے بڑا اچھا سمجھ آئے گا۔ اچھا ہم لوگوں نے اس دن پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ جب بھی پیش آتی ہے فعل پہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں سوری اسم پہ، اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ شروع سے شروع کرتے ہیں اس آیات کو 127 کو، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے۔ اب یرفعو پوچھا تھا نا ایمن نے کہ اس کا مطلب یہاں پہ پیش، دیکھو ایمن اب یہ ایک فعل ہے، اس کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے، اس کی پیش کو ہم یہاں پہ ناؤن دیکھیں گے، ورب نہیں دیکھیں گے، ناؤن دیکھیں گے۔ ناؤن یہاں پہ کیا، ابراہیم، تو ابراہیم پہ پیش ہے۔ تو جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کرو گی نا تو آپ خود یہ سمجھ جاؤ گے کہ کام کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، ابراہیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز پر کام کیا جاتا ہے، جس کو اردو میں مفعول کہتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، کام کرنے والے کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے، اور جس چیز پہ کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کس پہ کام کر رہے ہیں، القواعدہ، گھر بنا رہے نا، بنیادیں بنا رہے، قواعدہ اس وقت بنیادیں اٹھا رہے، تو اس کے اوپر کیا آیا، پہ زبر آ گئی۔ تو جس چیز پر آیا نمبر 127، جس چیز پر کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، زبر آتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اب آپ کی ساری اس کے کرتے جا رہے ہیں، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اسماعیل، تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسماعیل بھی کر رہے ہیں، اسماعیل کے اوپر بھی کیا ہے، پیش ہے، تو آپ پیش۔ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنم ایک جگہ پہ دو وہ ہو سکتے ہیں سبجیکٹ میں، دو لوگ کام کرنے جی والے۔ ضرور 10 بھی ہو سکتے ہیں، ابراہیم ہوا، اسماعیل ہوا، محمد ہوا، مطلب اس کے ساتھ اور بھی اچھا سنم، صرف پیش ہوا تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ ڈوئرز ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ڈوئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر زبر ہوئی تو کیا ہوگا احمد؟ تو یہ لوگ سبجیکٹ ہو جائیں گے جس پہ بالکل کر یہ رہے ہیں کام۔ سبجیکٹ، بالکل ہاں سبجیکٹ مفعول یا جس پہ کام کیا جا رہا ہے وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جب زبر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس میں سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جب جو بھی کوئی ورڈ زبر سے ختم فنش ہو رہا ہے، اٹ مینس وہ سبجیکٹ ہے نا، موسٹ آف دا ٹائم دیکھو، جیسے اب موسٹ آف من دا ٹائم۔ البیتا، من البیتی ہے، منل ہے تو یہ بھی اسی کا من سیکوئل ہے، آگے البیتی، منل، ہاں لیکن یہ جو ہے بس یہ خیال رکھنا کہ ورب نہ ہو۔ اب اگر یہ من البیتی ڈاؤن ہے نا گھر کی، تو اس میں منل یہ قواعدہ کا ایکسٹینشن آگے جا رہی ہے، من البیتی گھر کی، اسی کی ایکسپلین اللہ تعالیٰ کرے، لیکن آگے بیتی کے نیچے زیر آ گیا ہونا، یہ بھی اگر آپ اس کا یہاں پہ ایک اور رول لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رول میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو سنم پہلے من ابھی فی البیتی الحال تو پریپوزیشن بن گیا نا کہ اس جگہ پہ جگہ بن گیا۔ اس گھر کی، یہ اصل میں الف لام، اور جب اس کو ایک مرکب اضافی کہتے ہیں، یا ان کو یہ مرکب کہتے ہیں اس کو، جو من البیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو آپ ابھی رہنے دو، آپ اس پہ کانسنٹریٹ کرو۔ فعل فاعل، اور اس کا جو سیکول ہوتا ہے نا، اس کا ہمیشہ اس طرح سے آتا ہے فعل فاعل، اور سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے۔ دیکھو جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ، ورب سب سے پہلے آیا جو وہ کام کر رہے تھے، اس کے بعد ڈوئر آیا، ابراہیم کام کرنے والے یعنی فاعل آئے، اور اس کے بعد مفعول آیا جس پہ کام ہو رہا تھا، فعل فاعل مفعول، اس طرح سے عموماً سیکوینس ہوتا ہے اس کا عربی میں جملے کا۔
ٹھیک ہے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو تو ہے سلام ہاں جو سننے والا ہے تو اور سلام جان. جی سوری میں کہہ رہی تھی کہ اس میں پھر ناؤن نہیں ہوتا. آپ تو نکرا بھی پڑھا تھا نا ہم نے، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. ناؤن آپ مجھے بتاؤ ڈوور ناؤن ہے نا؟ ہاں پھر آپ فیل کہہ رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا یرفع فعل ہے. حضرت ابراہیم یرفع ناؤن فعل ہے ہے، نا. ٹھیک ہے. ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم تو ابراہیم ناؤن ہوا. ناؤن ہے نا، تو اس کے اوپر جی پیش آئی تو پھر وہ ڈوور بنانا. اچھا اوکے گاٹ اٹ. اچھا سمجھ گئی، جزاک اللہ. اب آئیے سمجھ سنم ایکٹیو اینڈ پیسو اس طرح سے آپ سمجھائیں نا. یہ ہے نا ایکٹیو فارم، جیسے کام کیا جا رہا ہے، اور پیسو ہوتا ہے کہ کام ہو گیا، یعنی کہ وہ سبجیکٹ ہو گیا. یہ چیز آپ سمجھا رہی ہیں نا ایکٹیو میں فارم. یہ چیز بالکل بھی سمجھا نہیں رہی مدیہ. میں صرف فعل فاعل اور مفعول وہ بہت وہ آگے جا کے آپ کو ایکٹیو پیسو ضرور پڑھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن 15ویں پارے کے بعد آگے جا. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کو فعل فاعل اور یہ سب پکا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ اس کو سمپل ایک اسٹرکچر ایک سمجھنے کی کوشش کرو ایک جملے کا، کہ عربی میں اسٹرکچر کیسے بنتا ہے ایک جملے کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انا کا بے شک انتا تو ہی السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، سین میم اور عین سننے والا ہے، العلیم عین لام اور میم جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد وہ اسی کی دعا کا سیکول آگے چلا ہے. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا وا اور اجعلنا بنا ہم کو، وجعل جیم عین لام کیا ہوا اس کا روٹ ورڈ بنانا جو ہم پیچھے سے پڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نون الف نا آ گیا، حروف تعین کا نون اینڈ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوا ہم. اب یہ ایک دعا مانگ رہے. ٹھیک ہے. وجعلنا اور بنا ہم کو، مسلمینی فرما بردار. مسلمین کا روٹ ورڈ دیکھ لیجئے اور اس کو سمجھ بھی لیجئے کہ مسلمین ہوتا کیا ہے. ربنا وجعلنا اور اے ہمارے رب اور ہم کو بنا دے مسلمین فرما بردار. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ساؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، اینا ساؤنڈ نہیں ہے، مسلمینا نہیں ہے، نہ یہ اونا ساؤنڈ ہے، مسلمونا یہ ایک تیسری ساؤنڈ ہے. فاطمہ یہ کیا ہوگا پھر؟ نہ یہ اینا ہے نہ یہ اونا ہے یہ پلورل، تو کیا ہوگی اس کو پھر؟ مسلمین مینی کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں اینا تو نہیں ہے، مسلمینی ہے. مینی میرے فاطمہ مسلمینی فرما بردار، اس کا مطلب ہے ساؤنڈ اینا اور اونا نہیں ہے، پلورل نہیں ہے. کسی کو آئیڈیا کیا ہو سکتا میں ہے؟ بتاؤں لیکن بھابھی آگے جی کو بتائیں سکتا. تسنیہ. میں بتاؤں؟ ہاں جی، یہ دوسرا کون میں تھا؟ ہاں یہ تسنیہ ہوگا نا، ٹو. اب وہ دو ہے نا، تو جب دو لوگوں کا کوئی کام ہو رہا ان ہوتا ہے کو تو ساؤنڈ آئینہ کر کے آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یاد ہے شروع میں سمجھا تھا کہ اینا اور اونا ساؤنڈ ہو تو پلورل کہیں گے ہم، اور جب اب یہ مسلمینہ نہیں مسلمینی ہے، آئینی ساؤنڈ ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تسنیہ ہوگا، یعنی دے ٹو. اب یہ دونوں کے لیے دعا مانگ رہے. کیا کہہ رہے؟ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو مسلمینی فرما بردار. اب کوئی ان سے پوچھے آپ سے بڑا کوئی فرما بردار ہوگا حضرت ابراہیم؟ کیا کچھ آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا آگ تک میں تو آپ کود گئے. ذرا ہمبلنس یہاں سے دیکھیں. اور یہ دعا ہماری سب کی یاد کرنے والی ہے. ربنا اے ہمارے رب اور بنا ہم کو فرما بردار لکا اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، لکا اپنے لیے فرما بردار. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ روٹ ورڈ اس کا مسلمین کا ورڈ دیکھ لیں، سین لام میم. یہ جو مسلم کہتے ہیں نا، جو ہم مسلمان ہیں اور انگلش میں ہم مسلم اس کو بولتے ہیں اور عربی میں بھی مسلم بولتے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو. سین لام میم جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سرنڈر. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کہ کیسے یہ دعا مانگ رہے ہیں. یہاں پہ وہ کہنے کہ ہم کو آپ فرما بردار بنا دیں. اور میں نے کیوں آپ سے کہا کہ یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا حصہ پڑھ لیں پھر اس دعا کو سمجھتے. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی. اب انہوں نے ٹرن لے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ امامت میری اولاد کو دے دے. دوسرے سٹیپ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ جی نیک لوگوں کو تو رزق دے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری اولاد میں سے نیک بنا.
ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے جو مسلمین کا ورڈ یوز کیا نا، وہ اگر ہمارے لیے دعا مانگنی اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں اگر آج فرما بردار ہوں تو میں کل بھی فرما بردار رہوں گی. اگر فرما بردار کہتے ہیں اوبیڈینٹ کو، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ ہونا ہمبلنس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. جب بھی کبھی نیکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی ایسے ہی رہنا. اس کو یوں سمجھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دن میں جمعہ پڑھتے ہیں بڑی عقیدت سے، کہف سورہ کہف بھی پڑھی، درود شریف بھی پڑھ لیا، لیکن پتہ ہے کہ رات کو مہندی میں جا کے ڈانس کرنا ہے. ابھی تو فرما برداری ہے، رات کو نہیں رہے گی. یا ابھی میں نے کوئی بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں ابھی عمرہ کرنے آیا ہوں یا حج کرنے آیا ہوں، جب میں واپس جاؤں گا تو اپنا گروسری اسٹور کھولوں گا، ساتھ ہی لکر بھی میں بیچتا ہوں اس میں. تو کیا اب یعنی یہ نہیں کہ میں، اور سب سے زیادہ مجھے ڈر اس چیز سے لگتا ہے جب میری نماز بھی بہت اچھی ہوتی ہے یا کچھ، کہ اللہ تعالیٰ یہ لے نہ لینا مجھ سے، یہ اسٹیٹ یہ حالت مجھ سے لے نہ لینا. تو جو مسلمین ہوتا ہے نا، مسلمین، اس میں انہوں نے جو فائل کا ورڈ انہوں نے کہا پرماننٹلی، جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں نا کہ فلاں اچھا کھانا پکاتی ہے تو یہ، یا فلاں نے اچھا کھانا پکایا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے آج پکایا ہو، یا تو لیکن جب آپ کو کہ فلاں اچھا کھانا پکانے والی ہے تو وہ پرماننٹلی اچھا کھانا پکانے والی ہے. تو یہاں پہ کیا مسلمین پرماننٹ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنا دے. ٹھیک ہے، میں آج اگر فرما بردار ہوں تو کل بھی رہوں. یہ نہ ہو کہ میں ابھی قرآن بند کروں، آپ لوگوں کو لیکچر دوں اور اس کے بعد جا کے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دوں. تو یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا فرما بردار اپنے لیے، کسی دنیا کے لیے اوبیڈینٹ نہیں، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے بہت اوبیڈینٹ بنا، بہت فرما بردار بنا. اللہ تعالیٰ اگر اس وقت ہم کعبہ تعمیر کر رہے ہیں تو آگے بھی ہمیں اپنا فرما بردار ہی رکھنا. ومن ذریاتنا، اور میری جو جنریشنز آئیں گی ان سب میں سے ان اب یہ جو ہے نا پیچھے وجعلنا جو ہے نا، ربنا وجعلنا، یہ آگے ساتھ چلتا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لکا، پھر اس کے بعد اسی کو اٹھا کے وجعلنا من ذریاتنا میں بھی کر دیں. ٹھیک ہے، کہ بنا ہم کو اور ہماری اولاد میں سے بھی فرما بردار بنا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہماری جو اولاد ہو، ایک جو میری جنریشن آنے والی ہے وہ بھی خاص مسلمتاً خاص فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. وہ آرینا، اور دکھا دے ہم کو. آرینا کہتے ہیں نون الف نا ان میں آ رہا ہے ذریاتنا ہماری اولاد، وجعلنا ہمیں بنا، و ارینا اور دکھا ہم کو. یہ رأیتو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو. راہ حمزہ یا اس کا روٹ پڑے دیکھیے گا، ہمیشہ میں بھول جاتی ہوں. یہ ہوگا رأی راہ حمزہ یا. ہے کسی کے پاس؟ پہلے بتا چکے ہیں کئی دفعہ نا، رأیتو ارأیتو، اس کا روٹ ورڈ راہ حمزہ یا ہے نا. کسی کے پاس ہے فاطمہ؟ نہیں ہے؟ سوری میرا میوٹ تھا، میں بول رہی تھی راہ حمزہ یا. ہاں بس یہی ہے، راہ حمزہ یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے وہ ارینا، اور دکھا ہم کو مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے. مناسکنا کا ورڈ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا ہوگا. اس کا روٹ ورڈ لے لیجئے، نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا دکھا ہم کو کیا، اپنی ہماری عبادت کے طریقے. ٹھیک ہے، ہماری کیسے پتہ چلا، ان میں نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے. اب جو روٹ ورڈ ہے نا، نون سین کاف، اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں کے چاروں نوٹ کر لیں اور چاروں کے چاروں سے صاحب کو سمجھیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی عبادت کا طریقہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. نسک کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی عبادت کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے. یہ یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتا آپ کا کیا فیوریٹ ہے، مجھے عبادت کا طریقہ بتائیں تاکہ میں آپ کے اور قریب ہو جاؤں. اب یہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی عبادت کے طریقے
سکھائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت سارے کے سارے اپنے پیغمبروں کے تھرو سکھائے ہیں. جیسے نماز کو اگر ہم لے لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. ایک انہوں نے اول وقت میں پڑھائی جیسی اذان ہوئی اس کے فوراً بعد, اور ایک انہوں نے اس ٹائم ختم ہونے سے تھوڑا پہلے پڑھائی کہ اس ٹائم تک یہ نماز کا ٹائم ہے, اور پھر نماز کے سارے اوقات بتائے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ٹرانسفر ہوا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اپنا خطبہ حجۃ الوداع, تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی جتنی انہوں نے ہمیں دعائیں مانگنے کی, عبادتیں کرنے کے طریقے بتانے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سکھا دیے. تو اب اگر کوئی بندہ آئے, کوئی بھی اسکالر, کوئی بھی عالم, اور آپ کو ایک نئے طریقے سے عبادت کا طریقہ سکھائے کہ یہ والا طریقہ جو ہے ایسے تم یہ کر لو نا تو بس تمہاری عبادت قبول ہوگی, تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے, ہمارے جو ریچولز ہیں وہ ہمیں ہمارے نبی سکھا کے گئے, اور وہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ عبادت کے طریقے. اس کے ایک حدیث اس کے متعلق سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے تمام صحابہ کو سکھا دیے. ایک دفعہ صحابہ ریکنفرمیشن کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین پوچھنے لگے نا کہ ان کے عبادت کے اوقات کتنے ہیں اور طریقے کس طرح کے ہیں. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے تو پھر جب وہ باہر نکلے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو وہ تو بخشے بخشائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ تو اتنا تھوڑے ٹائم کی عبادت ہے, میں تو ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا میں روز روزے رکھوں گا, اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. ان کو جب اس بات کا پتہ چلا, انہوں نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں روزے چھوڑتا بھی ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو کوئی بھی ایسا عمل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی ایسا عمل جس کا ہم نے حکم نہیں دیا فہوا رد, یعنی وہ ریفیوزڈ ہے. ہمارے پاس کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو ہمارے پاس سورس ہے وہ الہدا ہے, اور یعنی روشنی دکھانے والی چیز, اور وہ ہے قرآن. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز اور بھی بتا رہا ہے, یہ والا مناسک کا نام ہے حضرت ابراہیم کا ورڈ, وہ ہمیں بتا رہا ہے ریچولز کی امپورٹنس. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ جو یہودی ہیں وہ سختی سے اس بات پہ قائم ہے کہ ریچولز پہ بہت قائم ہے, کہ دیکھا بھی ہوگا آپ نے عبادت گاہوں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن اسپریچول نہیں ہے. جبکہ عیسائی ٹوٹلی اسپریچول ہیں, وہ عموماً کہتے بھی آئی ایم اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجیس, یعنی سب کچھ حلال حرام سب کچھ ہے, پر اللہ سے باتیں بھی ہیں اور وہ سب دعائیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ وہ کیا کریں, نسخ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری عبادت کے طریقے ہمیں بتا. جیسے حج کا طریقہ اگر آپ لے لو تو یا نماز کا ریچول ہی لے لو, کتنا زبردست ہے. دن میں 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اور اتنی ورائٹی ہے اس میں. اسلام کے جو ریچولز ہیں, اگر آپ حج میں جاؤ نا, جتنی ورائٹی آپ کو حج میں ملے گی. 5 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, عرفات مین جو دن ہے عرفات کا دن ہے, اور وہ اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے نمازیں کم پڑھنی ہیں, دعا کرنی ہے. اور ہم حج کرنے جاتے تو ہمارے ذہن میں خانہ کعبہ آتا ہے, جبکہ حج کا مین دن عرفات کا دن کہا گیا ہے. پھر جی عرفات سے نکل کے آپ نے مزدلفہ میں جا کے کیا کرنا ہے, صرف سونا ہے, کچھ بھی اور نہیں کرنا. پھر طواف کرنا ہے تو خانہ کعبہ جا کے کرنا ہے. تو کون سی جگہ پر کون سی عبادت کرنی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ یہاں پہ اس کو نسک کو آپ ریچولز کے میننگ میں لیں گے. ٹھیک ہے, کہ ہماری عبادت کے طریقے, یہ آپ کی ٹرانسلیشن میں بھی لکھا ہوگا, تھوڑا سا اس کی ایکسٹینشن کر لیتے ہیں. ایک اور نسک کا میننگ ہوتا ہے ٹو واش, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے کہ ہم ان کو کلینز کیسے کریں. ٹھیک ہے, کہ اگر جو سوری ہے سنم, ٹو واش, ہاں WASH, یعنی اپنی کلینزنگ. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سکھا کہ ہم کہ کس طرح سے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے خود کو پاک صاف کریں, اور کیسے
وہ ہماری اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم کیسے اس کو اس کی اپنے گناہوں کو دھوئیں. ٹھیک ہے. اچھا سوری میں نے آپ کو بتایا 4 اس کے میننگ سے 4 نہیں 2 ہی میننگز ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں سوری وہ نہیں ہے, سوری 3rd لکھیے. ڈیٹیلز 2 کی تھی, 3rd لکھیے. مناسکنا سے مراد ایک یہ ہے کہ عبادت کا وقت, عبادت کا ٹائم, عبادت کا وقت, عبادت کی جگہ اور عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب بھی اس میں آتا ہے نسک میں. اور ایک اور اس کا جو میننگ ہوتا ہے جو آپ کو بہت جگہ پہ ہو سکتا ہے دیکھیں تو ملے, اس میں وہ اس کا میننگ ہوتا ہے قربانی. فاطمہ وہ پڑھتی ہو نا آپ, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جو ہم نماز سے پہلے دعا کرتے ہیں اس میں, ہاں تو اس میں اس کا ٹرانسلیشن قربانی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو مناسک حج میں بھی کہتے ہیں نا, یہ ورڈ یوز کرتے ہیں مناسک حج. بالکل. تو یہ کیا ہے, 4th پوائنٹ ہے سلام آپ. ہاں ہاں یہ 4th پوائنٹ قربانی ہے. 4th پوائنٹ کہ قربانی, کہ کیسے قربانی کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا, کیونکہ قربانی جو تھی نا یہ عموماً ہر ریلیجن میں ہوتی تھی, اور بعض جو ریلیجن سے وہ تو بیس ہی حالی قربانیوں پہ کرتے تھے کہ قربانی کریں, تو وہ اس کا ایک یہ بھی میننگ ہوتا ہے. تو آپ ان سب کو ہی اکٹھا کر لیں کہ کیسے ریچولس کرنے ہیں, کون سے کرنے ہیں, جگہ کہاں پہ کرنی ہے, کیسے خود کو عبادت اگر غلطی ہو گیا ہے تو کیسے خود کو اپنی صفائی کرنی ہے توبہ کر کے, اور پھر اس کے علاوہ طریقہ کیا ہوگا, جگہ کیا ہوگی, سب اس میں کریں. اب بتائیے اگر کسی سے کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے تو میں بتا دوں. جی سنم آپ نے قربانی کیسے کرنی ہے از لائک لٹرل میننگ کے قربانی جو کرنی ہو, جی 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 بالکل, اور اس کی امپورٹنس کا احساس ہونا. ہاں جی بالکل, مطلب سکھا طریقہ کیا ہوگا اور سب. جی باقی آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گئے چاروں, باقی 2 تو صرف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی تھے. تو سنم یہ جو 3rd والی تھی عبادت کا ٹائم, پلیس اور کیسے کرنی ہے نا, یہ بھی ہے نا. بالکل بالکل. اور 2nd والی آپ نے کہا تھا ٹو واش اور کلینزنگ اور ریکٹیفائی, اپنی کوئی مسٹیک ہو تو توبہ کیسے کرنی ہے. جی جی بالکل, ہمیں خود کو کیسے کلینس اور کریں. امپورٹنس آف اینی ریچول, کوئی بھی ریچولز جو ہیں اس کی امپورٹنس نہیں, ریچولس خود کیسے کرنے ہیں, طریقے کیا ہوں کیسے گے, طریقے کیسے. یہ مین جو ہم نے پڑھا ہے نا عبادت کے طریقے, مین تو ہم نے سارا تو اسی کو ڈسکس کیا, باقی تو ایک لائن کے تھے کہ جیسے یہ کہ کون سا ایسا طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہمیں آپ کے قریب کر دے گا. صحیح. عبادت کون سی ایسی ہوگی جو آپ کے قریب کر دے. جی جی. جیسے پھر ہم نے نماز کو ڈسکس کیا, ہمارے لیے مناسک کیا ہیں. اگر آپ مناسک پہ جاؤ, کیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. اگر آپ ریچولس پہ جاؤ تو سب ٹھیک ہے. وضو ہے, جب آپ وضو میں جاتے تو آپ حالت نماز میں آ جاتے ہیں نا, اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ تسبیحات ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ اگر آپ ریچولس کی بات کرو. ٹھیک ہے, آگے چلوں. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَتُوبْ عَلَيْنَا, اور مہربان ہو جا ہم پر, إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک تو ہی توبہ کو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا اب ایسا ہے نا کہ کوئی انسان جو ہے, اب وہ کہتے ہیں وَتُوبْ عَلَيْنَا, اس کا مہربان ہو جا ہم پر, بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لے. ٹھیک ہے. اب توبہ کس چیز کی وہ کر رہے ہیں, وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو, کوئی بھی نئے کام کرنے کے لیے تو ہم اسے توبہ کرتے ہیں. جیسے ہمارا کوئی بھی کام ہے, ہم حج کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے. اسی طرح کوئی انسان اگر اس توبہ کو, اگر آپ یوں دیکھ لو کہ انسان گنہگار ہے تو وہ اگر توبہ کرے گا تو کیا کرے گا, توبہ کر کے خود کو کلینس کرے گا نا. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو ہم پہ, ہماری توبہ قبول کر لے. انَّکَ, بے شک تو, انتا, تو ہی, التواب الرحیم, جیسے پیچھے کہا تھا نا انَّکَ, بے شک تو, انتا, تو ہی, اسی طرح یہاں پہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی تھی سمیع العلیم, سننے اور جاننے والا, یہاں پہ التواب الرحیم, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا نا. اب اللہ تعالیٰ کو کیوں نے اس طرح سے کہا کہ
توبہ التواب اللہ تعالیٰ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں نے ابھی اللہ نہ کرے لیکن کوئی بہت بڑا گناہ کیا، لیکن آپ کو میری باتوں سے یا کسی بھی چیز پہ نہیں جھلک رہا، اللہ پردہ ڈالتا ہے گناہوں پہ. اگر آپ سوچیں ہمارے گناہوں سے بدبو آنے لگے تو ہم تو بیٹھ بھی نہ سکے، کوئی ہمارے پاس نہ بیٹھے. یا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں کوئی غلط چیز دیکھوں تو اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لے لے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، فوراً مجھے سزا دے دے. یا میں کوئی کہیں سے کوئی گناہ والی جگہ پہ جاؤں اور میری ٹانگیں واپسی پہ ٹوٹ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، جب وہ اپنی کلینزنگ کرنا چاہتا ہے، جب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون ہے؟ قبول کرنے والا، سوائے جب تک آپ کو موت کے فرشتے نہ سامنے. اس سے پہلے تک انک انت التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. یہ تیری مجھ پہ مہربانی ہے کہ میرے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، یا میں غلطی کرتی ہوں تو دنیا کو پتہ نہیں لگتا اور تو مجھے بار بار معاف کر دیتا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. الحمدللہ. کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھ لے، بے شک میرے پاس ہے ٹائم ابھی. اگر کسی سے بھی سوری سنم، میرا ایک کوشچن ہے لیکن اس ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے، تھوڑا سا آؤٹ آف دس ٹاپک ہے. میں ایکچولی کوئی ہے میری دوست تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایکچولی اگر کسی نے نیت کی ہوئی تھی پہلے کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور نہیں کر پائے اور ان کا دل ہے حج میں جانے کا، اور اگر وہ حج میں چلے جاتے ہیں تو اگر وہ اس حج میں ہی وہ عمرہ کر لیں کیا وہ پورا ہو جائے گا یا اس کو الگ سے جانا پڑے گا؟ حج جو ہوتا ہے نا اس کے بہت سارے دن ہوتے ہیں ایمن. اس میں ٹھیک یہ ہے. ہوتا ہے کہ لوگ بہت عمرہ بھی، جیسے ہم جب جاتے ہیں حج کرنے تو ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں نا پہنچ کے. تو اگر پاس بہت سارے دن ہیں، آپ بار بار عمرہ کر رہے ہو تو یہ ایک اصل میں فقہ کا کوسچن ہے جو ہے نا، جو فقہ کے علماء ان سے وہ بہتر اس کا جواب دیں گے. رابی کے پاس کچھ مفتی حضرات کے نمبر ہیں، رابی آپ کے پاس ہیں اگر تو آپ پلیز ایمن کو بھیج دو، ان سے پوچھ. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے تو ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ تو الگ ایک وہ ہوتا ہے، آپ جاؤ جا کے عمرہ. میں وہی کہہ رہی ہوں اگر وہ ہر وہاں عمرے ہے کی اپنی امپورٹینس ہوگی. ہاں ہر عمرے کی اپنی امپورٹینس ہوگی. وہ 10 بھی عمرے کریں تو وہ 10 الگ الگ کاؤنٹ ہوں گے، ہے نا، تو وہ ہاں ہو جائے گا نا اگر وہ ہاں حج میں جاتی ہے اور اگر میرا وہ تو خیال ہے ہو اسی جائے گا. نیت کا اگر کر لیں. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ کے ذرا